الدین الخالص. دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے شامل کر لے گا، اپنے ٹولوں میں شامل کر لے گا، اپنے کرتویہ سے، اپنے دکھاوے سے، اپنے شعبدہ بازی سے، کہ لوگ خود بخود اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کے ماننے والے ہو جائیں گے. اور یہ ایسا فتنہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث نبی الا انذر امتہ من الاعور الكذاب، کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جو اعور کذاب سے اپنی قوم کو نہ ڈرائے، یعنی کانے دجال سے اپنی قوم کو نہ ڈرائے. اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا. یعنی جتنے بھی نبی اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے، ان کے فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرائیں، کیونکہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ اگر انسان کے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں ایمان کی شعاعیں روشن نہ رہیں، وہ اس پر ایمان لانے میں لمحہ برابر بھی تاخیر نہ کرے. دجال کا معنی ہی یہی ہے، دھوکہ دینا، حق کو چھپانا، ملمہ سازی کرنا، حق کو باطل، باطل کو حق دکھانا، یہی دجال کا مطلب ہے. اور دجال کی اپنی صفت بھی ایسے ہی ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، باطل کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد لوگوں کا ایمان لانا مفید نہ رہے گا. لم تکن آمنت من قبل، کہ جو لوگ اس سے پہلے ایمان لا چکے ہیں بس وہی اس سے جو ہے محفوظ رہیں گے، اس کے بعد لوگوں کا ایمان لانا جو ہے ان کے مفید نہ پہنچائے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایسے لوگ جو اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کے بھی وہ چیز فائدہ نہ پہنچائے گی. اس کے بعد طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا جو ہے مغرب سے غروب ہونا، سورج کا جو ہے مغرب سے غروب ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، ودابۃ الارض، اور ایسے چوپائے اور ایسے جو ہے جانور کا ظاہر ہونا جو انسانوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا. اور اسی ابن ماجہ کی دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لم تکن فتنۃ فی الارض منذ ذرأ اللہ ذریت آدم، کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آدم کی ذریت کو روئے زمین پر پیدا کیا ہے، مسیح دجال سے بڑا فتنہ اس روئے زمین پر بنی آدم کے لیے نہیں اللہ رب العالمین نے بھیجا. ان کی آزمائش جو ہے مسیح دجال سے زیادہ جو ہے کسی چیز میں ان کے لیے آزمائش نہیں ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے سلسلے میں ہمیں باخبر رہنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں ڈرتے رہنا چاہیے. اطمینان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی سکھلاتی ہیں. دجال جو ہے اس کی جو نشانی ہے، جو اس میں سب سے نمایاں نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ جو ہے اعور العین الیمنی کانہا عنبۃ طافیہ، کہ دجال کی جو ہے دائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی. لیکن صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جو روایت امام بخاری نے ذکر کی ہے دائیں آنکھ والی، یہ بھی صحیح ہے اور صحیح مسلم کی روایت بھی صحیح ہے.
یعنی کہ دجال بیک وقت دونوں آنکھوں سے کانا ہوگا. دائیں آنکھ میں اس کی روشنی نہیں ہوگی، بینائی نہیں ہوگی، اور بائیں آنکھ سے وہ دیکھ سکے گا، لیکن وہ آنکھ بھی عیبدار ہوگی، کانی ہوگی. اس کی آنکھ پر جو ہے ناخونا کا مرض ہوگا، جس سے جو ہے اس کا عیب ظاہر رہے گا. یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتلائی کہ دجال کانا ہے؟ یہ اس لیے بتلائی کیونکہ دجال اپنے آپ کو الہ کا دعویٰ کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا رب ہوں. لہذا دنیا کے اندر جس کے لیے تم عبادت کرتے تھے، جس کے لیے تم نیکی کا کام کرتے تھے، وہ میں ہی ہوں. جو انسان تم کو جنت میں داخل کرنے والا تھا، حساب و کتاب لینے والا تھا، وہ میں ہوں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انہ اعور، سنو خبردار کہ وہ کانا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرٍ، اور تمہارا رب تمام عیبوں سے پاک ہے، کانا نہیں ہے. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی صفت بتلائی. اس کی دوسری صفت یہ بتلائی کہ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہے. ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے. یہ اتنا آسان ہے کہ ادنا سا جو ہے مسلمان جس کے دلوں کے اندر ایمان کی شعاعیں موجود ہوں گی، وہ ان چیزوں کو پڑھ سکتا ہے، اس سے اس کو پہچان سکتا ہے کہ اس کے ماتھے پر جو ہے کاف فا را لکھا ہوا ہے. دجال جو ہے شکل اور صورت کا جو ہے لمبا تمبا ہوگا. اس کے پیر جو ہے، اس کا پیر جو ہے ٹیڑھا ہوگا. جسم کا بہت بھاری ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا. دونوں آنکھیں کانی ہوگی، اور اس کے ماتھے پر جو ہے کافر لکھا ہوا ہوگا. اور اس کا جو ہے دجل ہے، اس کا جو فریب ہے، شعبدے بازی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر انسان ایمان سے لیس نہ رہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معہ نار و ماء، کہ دجال کے پاس دو نہریں ہوں گی، جس میں ایک نہر میں پانی ہوگا اور دوسرے نہر میں جو ہے آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی. جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ ان کو ایسی نہر میں داخل کرے گا جو بظاہر جنت معلوم ہوگی، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ اس کو ان نہر میں ڈالے گا جسے وہ لوگ جہنم تصور کریں گے، بھڑکتی ہوئی آگ. دجال کی چال سازی، شعبدہ بازی صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. دجال جب ظاہر ہوگا تو روئے زمین کا چکر لگائے گا. جب چکر لگائے گا تو جو جس بستی پر وہ گزرے گا تو اس بستی کے لوگ اگر اس پر ایمان لائیں گے تو ان کے اوپر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی اذن دی ہے، اتنی اجازت دی ہے، اتنی قوت دی ہے اللہ کے حکم سے کہ وہ پانی جب وہ آسمان سے کہے گا تو پانی برسا تو آسمان پانی برسائے گا. جب وہ زمین سے کہے گا تو غلہ اگا تو زمین غلہ اگائے گی. اور جب وہ کسی زمین سے کہے گا کہ تو اپنے خزانوں کو اگل تو زمین اپنے خزانے کو اگلے گی. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا. اور جب وہ کسی ایسی بستی پر گزرے گا جہاں کے لوگ اس پر ایمان نہ لائیں تو ان کے اوپر وہ پانی کو روک دے گا. ان کے اوپر وہ پانی کو روک دے گا، ان کے غلے کو زمین سے نکلنے کی جو ہے اجازت نہیں دے گا، اور ان کے اوپر قحط سالی جو ہے پیدا کر دے گا. جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلائے گا، جو لوگ اس پر ایمان لانے سے انکار کریں گے ان پر ہواؤں کو روک دے گا. اسی لیے مغیرہ بن شعبہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے سلسلے میں جتنا سوال کیا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا. ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال ما سألته وانه قال لي ما يضرك. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے سلسلے میں اتنا سوال کیا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا. آخر میں اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ تم کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ وانهم يقولون، کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو ہے ان معه جبل خبز ونهر ماء، کہ لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہیں اور پانیوں کی نہریں ہیں.
کہ جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ جسے چاہے گا روٹی دے گا، جسے چاہے گا پانی دے گا. تو اگر ایسے وقت میں اگر ہم دجال کو پالیں تو ہمارے اوپر تو روٹیاں تنگ ہو جائیں گی، کیونکہ ہم اس پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا کہ بل هو احون علی اللہ من ذلک، کہ اگر دجال تم سے روٹی اور پانی کو روک سکتا ہے تو اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ وہ تم کو روٹی اور پانی کا انتظام کرا دے. تو اس قدر اس کی شعبت بازی اور جالسازی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو اتنی قوت دے گا کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال مدینے کے قریب آئے گا تو ایک مومن مرد اس سے ملاقات اور جو ہے اس کے مقابلے کے لیے جائے گا، تو وہ اپنے ارد گرد حواری اور مواری سے کہے گا کہ کیا تم لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ میں لوگوں کو مار کر زندہ کر سکتا ہوں، یا تمہارا ایمان مزید مضبوط ہوگا میرے اوپر اگر میں اس انسان کو مار دوں اور اس کو زندہ کر دوں؟ لوگوں نے کہا ضرور. تو لہذا اس انسان کو دجال جو ہے نشانہ لگا کر 20 سے کاٹے گا، 20 سے کاٹنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اس کو دوبارہ اس کے اندر جان پیدا کر دے گا، اور وہ جو ہے کھڑے ہو کر وہ مرد مومن بولنے لگے گا. تو جو لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں اس کی خوب واہ واہ کریں گے. لیکن وہ جو مومن مرد ہوگا وہ یہی کہے گا کہ اس چیز کے بعد مجھے تمہاری اس بات پر اور زیادہ گہرا یقین ہو چکا ہے کہ تم ہی دجال ہو. تو اس بات کو سننے کے بعد دجال کو بہت غصہ آئے گا اور وہ اس کو دوڑائے گا، اور لیکن اس کو دوبارہ مارنے پر جو ہے قادر نہیں ہو پائے گا. اسی طرح دجال جو ہے لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا اور لوگوں کے لیے جو ہے اس قدر جو ہے شعبد بازی پیدا کرے گا اور جو ہے ان کے ایمان کو جو ہے آزماتا رہے گا. دجال کے سلسلے میں جو ہے دجال جو ہے دنیا میں موجود ہے، اور نبی اللہ رب العالمین کی جانب سے جب اسے اجازت ہوگی وہ ظاہر ہوگا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی جو ہے آواز دینے والے نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا ہے. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، میں نے عورتوں کی صف میں نماز پڑھی جو مردوں کے پیچھے ہوا کرتی تھی. نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ ہنس رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے، اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ لوگ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہیں. اور اللہ کے رسول نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے آج تم کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کوئی ڈرانے والی بات کے لیے اور کسی رغبت دلانے والی بات کے لیے جمع نہیں کیا ہے. تمیم الداری صحابی رسول ہے، نصرانی تھے، اسی وقت سفر سے آئے تھے. انہی کے مناسبت سے اللہ کے رسول نے قصہ بیان کیا کہ تمیم الداری آئے ہیں، نصرانی صحابی ہیں، نصرانی ہیں، اور یہ جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور جو ہے مسلمان ہو گئے. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو واقعہ اس واقعے سے ملتا جلتا ہے جو میں نے تمہیں دجال کے سلسلے میں سنایا ہے. کہا کہ تمیم الداری اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ 30 آدمی کے ساتھ جہاز میں سوار تھے، سمندر کا سفر کر رہے تھے. سمندر نے موج ماری اور 1 ہفتہ تک سمندر کی لہریں ان سے کھیلتی رہی، اور 1 مہینہ تک یہ سمندر کے اندر پھنسے رہے. اور اس کے بعد یہ ایک جزیرے پر پہنچے، انہیں ایک جزیرہ دکھائی دیا تو یہ جزیرے پر جو ہے اتر گئے، جزیرے کے اندر داخل ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ایک جانور، لمبی دم کا جانور، بالوں سے اٹا ہوا،
بالوں سے بھرا ہوا جس کا اگلا اور پچھلا حصہ معلوم نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اسے دیکھ کر ہم ڈر گئے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. تو تمیم الداری کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ جاسوس کا مطلب کیا؟ اس نے کہا کہ تم کو اس مرد کے پاس لے چلوں جو تمہارے خبر کا مشتاق ہے, تمہارے بارے میں جاننے کی چاہت رکھتا ہے. تو لہذا تمیم الداری کہتے ہیں کہ جب ہم نے سنا کہ یہ ایک مرد کے پاس لے جانے کی بات کر رہا ہے تو ہمیں ڈر محسوس ہوئی کہ کہیں یہ کوئی شیطان کے پاس جو ہے بھوت کے پاس ہمیں لے کر نہ چلا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم ہمت کر کر اندر داخل ہوئے. اندر ایک بہت بڑا انسان, گھنگرالے بال والا, لمبے قد کا, زنجیروں سے جکڑا ہوا, جس کے ہاتھ گردن کے پاس سے لوہے سے بندھے ہوئے ہیں, جو اپنے گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک زنجیروں سے سخت جکڑا ہوا ہے. تمیم الداری کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا جکڑا ہوا انسان اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا. اس نے پوچھا کہ جو ہے, میں اندر داخل ہوا تو اس مرد نے مجھ سے پوچھا کہ جو ہے تمہارا کیا معاملہ ہے, تم کون ہو؟ تمیم الداری نے اپنا واقعہ بتایا کہ ہم سمندر میں سوار ہوئے, ایسا معاملہ پیش آیا, ساحل پر آ کر, جزیرے پر آ کر لگے, ہم داخل ہوئے تو ایک جانور آیا. اس نے کہا میں جاسوس ہوں. اس نے کہا اندر قلعے میں چلو, دیر میں چلو, ایک آدمی ہے جو تمہارے سلسلے میں مشتاق ہے, تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے. تو ہم اندر آئے. تو اس نے کہا کہ جو ہے خیر اب تم مجھ تک آ پہنچے ہو تو میں تم کو اپنے بارے میں بتا ہی دوں گا, لیکن تم اپنا بتاؤ تم کون ہو؟ تمیم الداری کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں. تو اس نے کہا لہذا تم مجھے بیسان کے نخلستان اور جو ہے باغوں کے سلسلے میں خبر. تو بیسان کے اندر جو ہے باغ ہے, کیا وہ پھلدار ہیں کہ نہیں؟ تمیم الداری نے کہا کہ ہاں وہ پھلدار ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ عنقریب وہ پھلدار نہیں رہیں گے. پھر اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کی خبر دو. تمیم الداری نے کہا اس کے سلسلے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اس میں بہت پانی ہے. اس آدمی نے کہا کہ عنقریب اس میں پانی نہیں ہوگا. پھر اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کے سلسلے میں خبر دو. اس نے کہا اس سلسلے میں تمیم داری نے کہا کہ تم اس سلسلے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا وہ چشمہ بھی ہے, کیا لوگ وہاں کے لوگ اسی سے جو ہے زراعت کرتے ہیں؟ کہا ہاں اس میں پانی ہے, اور گرد و نواح کے لوگ اسی سے جو ہے زراعت کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں. کہا کہ مجھے امیین کے نبی کی خبر دو. تو تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل گئے ہیں اور مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا عربوں اور ان کے درمیان جنگ ہوئی؟ تمیم الداری نے کہا کہ ہاں ان کے درمیان جنگ ہوئی, اور نبی جو ہے عرب پر غالب رہے, لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کی. تو اس آدمی نے کہا کہ جو ہے یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی تابعداری اختیار کر لیں. پھر وہ اپنا حال کہتے ہوئے اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں. عنقریب مجھے اللہ رب العالمین کی جانب سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی, اور 40 دنوں کے اندر کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جہاں میں جا نہیں پاؤں گا, جہاں اس کا میں چکر نہیں لگاؤں گا. یعنی 40 راتوں اور 40 دنوں کے اندر میں دنیا کی تمام بستیوں کا چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. سوائے مکہ اور مدینہ کے میں دنیا کی تمام بستیوں کا چکر لگاؤں گا. اور جب میں مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھوں گا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے تلوار اٹھائے ہوئے فرشتے میری طرف دوڑیں گے اور جو ہے مجھے دور کریں گے. لہذا میں مکہ اور مدینہ کے سوا دنیا کے تمام بستیوں کا چکر لگاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ میں نے تم سے بیان نہیں کیا کہ دجال جو ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کرام نے بیک وقت اللہ کے رسول آپ نے ہم سے بیان کیا. دجال جو ہے موجود ہے, قرب قیامت اللہ رب العالمین کے اذن سے اس کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی, اور 40 دن وہ اس روئے زمین پر رہے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا.
اور باقی کہ اس کے جو 37 دن ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. ان دنوں کے اندر وہ دنیا کی تمام بستیوں کا سفر کرے گا اور لوگوں کو شعبدہ بازی دکھلائے گا، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کو جنت میں ڈالے گا، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو دوزخ میں ڈالے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ان معه ماء ونارا وناره ماء وناره ماء وماؤه نار، کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقی معنوں میں دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقی معنوں میں جنت ہوگی. یعنی جو اس کا آگ ہوگا وہ پانی ہوگا، اور جو پانی کی نہر ہوگی وہ آگ کی نہر ہوگی. جن لوگوں کو وہ سزا کے طور پر جب اپنی جہنم میں ڈالے گا، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس میں پانی اس کی پانی کے مانند وہ آگ ہوگی جس میں وہ لوگ آرام سے رہیں گے اور اسے سیراب ہوں گے. تو دجال جو 40 دن رہے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے جنگ کریں گے، قتال کریں گے، اور مقام لد کے اندر فلسطین کے اندر کسی علاقے کا نام ہے کہ مقام لد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوریز جنگ کے بعد اسے وہیں قتل کر دیں گے. دجال پر جو لوگ ایمان لائیں گے وہ بیشتر یہودی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب خراسان کی سرزمین سے جب دجال ظاہر ہوگا تو وہاں کے 70,000 یہودی بیک وقت اس کا ساتھ دیں گے، اور جو وہ دنیا کا چکر لگائے گا، جو یہودی، جو کافر، جو منافق ہوں گے وہ اس کے ساتھ دیتے چلے جائیں گے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل رعب مسیح الدجال فی المدینہ، کہ مدینہ کے اندر مسیح الدجال کا رعب داخل نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا حدیث کے اندر کہ جب دجال مدینہ کے قریب آئے گا، ترجف المدینہ 3 رجفات، مدینہ کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا. فیخرج الیہ کل کافر و منافق، تو جب 3 مرتبہ مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا تو اس کی دجال کی طرف جتنے کافر اور جتنے منافق لوگ ہوں گے سب کے سب دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے مدینہ سے نکل کر. تو اس کے گروہ کے اندر جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس میں یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے. یہی لوگ اس کے گروہ کا حصہ ہوں گے اور یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. دجال اس سلسلے میں اطمینان کا مظاہرہ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سلف کا یہ طریقہ اور رویہ نہیں رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دجال کے سلسلے میں ڈرایا تو صحابہ کرام کا اتنا خوف اور اتنا ڈر تھا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ صحابہ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دجال کے ڈر اور خوف سے اتنا ڈر گئے ہیں، اتنا مبہوت ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کھجور کے درخت کے بیچ سے کہیں ایسے دجال ظاہر ہو جائے. یہ ڈر تھا. تو یہ ایک آزمائش ہے، یہ کوئی قصہ کہانی اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ رب العالمین مومنین کو آزمائے گا ان آزمائش کے ذریعے سے. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کریں، ایمان کو مضبوط کریں، حقیقی معنوں میں ایمان کی حالت میں نیکیوں کے کام کریں. جس طرح ہم حکومتی رویے اور حکومتی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو صاف کرتے ہیں تاکہ حکومت ہمیں کسی معاملے میں نہ پھانس دے، اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کے فتنوں سے، آزمائشوں سے اور اس کی امتحان سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ایمان سے لیس کریں، نیکیوں کے کاموں میں سبقت کریں. ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھ، نبی مصطفیٰ کا غلام بے دام بنا کے زندہ رکھ. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کے زندہ رکھ. بار الہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو لوگ قرض سے ڈوبے ہوئے ان کو قرض سے نجات دے دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے،
اور جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کا ترجمان بنا کے زندہ رکھ. اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد خیر خلقہ وخلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.